نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ درود پاک پیش فرمایا۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد و آلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج رمضان المبارک کا 20واں روزہ چل رہا ہے اور 20 روزے ہم نے کس طرح گزارے یہ ہر صاحب ایمان کو اس کا علم ہے، اور ایسی صورتحال میں جبکہ عام مسلمانوں کے لیے مساجد کے دروازے بند ہیں، وہی شخص کے دل میں کیا گزر رہی ہوگی وہی شخص جانتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں صاحب ایمان بنایا اور رمضان مبارک جیسا مقدس مہینہ ہمیں عنایت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس۔ یہ پوری آیت میں نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ ہے رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا لوگوں کی ہدایت کے اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت نے رمضان مبارک مقدس مہینے کے ہر ساعت میں بے پناہ خیر و برکتیں عطا فرمائی ہے۔ آج چونکہ 20واں رمضان مبارک 1441 ہجری ہے، اور آج سے اعتکاف کی شروعات ہو رہی ہے، جو رمضان مبارک کے آخر عشرے میں اس عبادت کی ادائیگی ہوتی ہے۔ رمضان مبارک کی برکتوں کی کیا کہنے، یوں تو اس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے اور ہر ساعت اپنے جلووں میں بے پناہ اور بے پایاں رحمتیں لیے ہوئے ہے، مگر اس ماہ محترم میں شب قدر سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی فضیلت کون نہیں جانتا۔ اسے پانے کے لیے ہمارے پیارے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان پاک کا پورا مہینہ بھی اعتکاف فرمایا، اور آخری 10 دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ ایک بار کسی خاص عذر کے تحت، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اعتکاف نہ کر سکے تو شوال المکرم کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ترمذی میں ہے کہ ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف رہ گیا تو اگلے رمضان شریف میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔
اللہ اکبر۔ بہرحال ہمارے پیارے آقا احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا خوب اہتمام فرماتے رہے۔ پچھلی امتوں میں بھی اعتکاف کی عبادت موجود تھی، چنانچہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ نماز و اعتکاف کے لیے کعبہ مشرفہ کی پاکیزگی اور صفائی کا خود رب کعبہ کی طرف سے فرمان جاری کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ تفاسیر میں اسی آیت مقدسہ کے تحت ہے کہ کعبہ شریف کی آبادی اور رونق افزائی کا اہتمام فرمایا جا رہا ہے اور حکم دیا جا رہا ہے، ابراہیم اے اسماعیل علیہم السلام، ہر آلائش سے، ہر آلودگی سے ہمارے گھر کو پاک و صاف رکھو، اس کا فرش غبار سے، اس کی دیواریں بدنما دھبوں سے اور اس کی چھتیں مکڑی کے جالوں سے نہ اٹی رہیں، بلکہ اجلا فرش، شفاف آئینہ دار دیواریں اور پاک و صاف چھتیں ہوں، تاکہ عبادت کرنے والوں کو دل جمعی نصیب ہو اور وہ اطمینان و سکون کے ساتھ اپنے رب کی یاد کر سکیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ سے ہر مسجد کو پاک و صاف رکھنے کا حکم بھی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ مساجد میں اللہ رب العزت کی عبادت کی جاتی ہے اور اس میں اہل ایمان نمازیں پڑھتے ہیں اور اعتکاف کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وآلہ وآلہ وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعتکاف کی کتنی برکتیں ہیں، اب اس حدیث پاک کو ملاحظہ فرمائیں اور اندازہ لگائیں کہ شفیع المذنبین، راحت العاشقین، رحمت للعالمین، حضور پر نور، رحمت عالم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں صدق و اخلاص کے ساتھ اعتکاف کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے نام اعمال میں 1000 سال کی عبادت درج فرمائے گا اور قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی بڑی فضیلت ہے اعتکاف کرنے کی۔ حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معتکف کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اللہ تعالیٰ کے در پر آ پڑا ہو اور یہ کہہ رہا ہو، یا اللہ، جب تک تو میری مغفرت نہیں فرما دے گا میں یہاں سے نہیں ٹلوں گا۔ ہم سے فقیر بھی اب فیری کو اٹھتے ہوں گے، ہم سے فقیر بھی اب فیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد و آلہ بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ رمضان مبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی پورے شہر میں کسی ایک نے کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا، اور اگر کسی ایک نے بھی نہ کیا تو سبھی مجرم ہوئے۔ اس اعتکاف میں یہ ضروری ہے کہ رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر بنیت اعتکاف موجود ہو، اور 29 کے چاند کے بعد یا 30 کے غروب آفتاب کے بعد مسجد سے باہر نکلے۔ یہ اعتکاف اس طرح سے کیا جانا ہے۔ آج 20 رمضان مبارک ہے، بعد نماز عصر اور مغرب کی نماز سے پہلے معتکف مسجدوں میں اعتکاف کرتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ، مگر سوء قسمت کہ اس وقت کرونا وائرس کے خطرات کے پیش نظر لاک ڈاؤن کے احکامات نافذ ہیں۔ ہر دینی بھائی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مسجد میں رہ کر معتکف بن کر اللہ کی عبادت و ریاضت میں مشغول ہو کر
اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرے، مگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو پا رہا ہے۔ ادارہ شریعہ جھارکھنڈ نے اہل ایمان کی اس درد اور جذبے کو سمجھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا ہے اور اپیل کی ہے کہ ہر مسجدوں میں ایک یا دو شخص اعتکاف میں بیٹھیں، زیادہ لوگ نہ بیٹھیں تاکہ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی نہ ہو۔ اور آپ نے جو دل میں ارادہ کر لیا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، وہ ہر شخص کی نیتوں کو جانتا ہے، سمیع و بصیر ہے۔ یقیناً آپ کے جو دینی جذبات ہیں اللہ رب العزت اسے بھی جانتا ہے، اسے بھی خوب پہچانتا ہے، لیکن حالات کے پیش نظر مسجدوں میں صرف 2 آدمی یا 1 آدمی اعتکاف کریں تو اہل محلہ بری الذمہ ہو جائیں گے، اور خواتین اسلام دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں۔ وہ اگر چاہیں کہ وہ بھی اعتکاف میں بیٹھیں تو اپنے گھر میں مخصوص ایک خاص جگہ طے کر لیں اور وہاں آج 20 رمضان المبارک کو بعد نماز عصر مغرب کی نماز سے قبل اس جگہ میں معتکف ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کی نیت خاصہ کو اور جائز نیت کی کو پوری فرمائے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا سے اس وبا کا خاتمہ فرمائے، پھر ذوق اور شوق اور اسی عرفانی اور نورانی اور اسی زرق برق کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، مسجدوں میں حاضر ہوں، مسجدیں رونق ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنے کی اور سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔